बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। किस डिस्ट्रीब्यूटर इदारे में तरक्की की नई मंजिलें खोल दी गईं? मरी के होने वाले हादसे में इलेक्ट्रॉनिक्स की कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन के एहलकार बच गए? इसके अलावा रियलमी मोबाइल कब और कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है? तो चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। पाकिस्तान में हर शख्स, वो किसी भी बल्कि दुनिया भर में जो भी स्टाफ काम करता है, बिजनेस करता है, उसे तरक्की का हक हासिल है और हर शख्स चाहता है कि वो अगले ओहदे पे तरक्की करे। बदकिस्मती से कुछ हमारे इदारे ऐसे हैं कि जो स्टाफ से कई शोबे में एक आदमी की मदद लेके चलाते हैं और उसको तरक्की का हक भी नहीं देते। अगर वो शख्स किसी दूसरे इदारे में जाना चाहे तरक्की के लिए तो उसकी राह में रुकावटें भी खड़ी करते हैं। पाकिस्तान में एक डिस्ट्रीब्यूटर इदारा जिसका नाम पाकिस्तान के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर इदारों में शुमार होता है वो है एयरलिंक। एयरलिंक जिसके सरबराह मुजफ्फर हयात पराचा हैं, उनका सिस्टम इंतहाई मजबूत और उनके ताल्लुकात अपने जो कुलीग हैं, इनके जो साथी हैं, इदारे में काम करने वाले, उनके साथ एक मजबूत रिश्ता है। इसी बुनियाद पे कोरोना के मामलात ने जब अटैक किया पाकिस्तान में भी दुनिया भर की तरह, तो बहुत सारे इदारों के तनख्वाहों के मामलात धर्म भरम हो गए। एयरलिंक ने अपने स्टाफ को उस वक्त भी स्पेशल तनख्वाहें वक्त पे भी दी और कोशिश की कि कुछ उनके साथ शेयर भी किया जाए ताकि वो अपने घर बार के अंदर, अपने दोस्त अहबाब के अंदर कुछ अपने हिस्से का दिया भी जलाएं। तो एयरलिंक ने अपने हिस्से का दिया जलाया। हमने उस वक्त भी तारीफ़ की थी कि एयरलिंक वो इदारा था जिसने, कुछ और भी थे लेकिन एयरलिंक ने सबसे पहले अपने तनख्वाहों को, अपने जो साथी हैं जो काम करते हैं उनके साथ उनकी तनख्वाहें वक्त से पहले अदा की, यानी समझ लें जो डेट आने वाली थी उससे कबल भी अदा की गई। अब एयरलिंक ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने जो कारकर्दगी पूरी जो टीम इनकी, जो एयरलिंक की एक मैनेजमेंट के साथ जो दौरा इनका एक तय किया गया, तफरीह दौरा। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर इदारे कम हैं जो अपने स्टाफ को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने हमदर्दों को दौरा भी कराते हैं और भरपूर अंदाज से। ये कई साल से उनका एयरलिंक का सिस्टम है, वो लेके जाते हैं। तफरीह दौरा भी होता है, साथ साथ मीटिंग्स भी होती हैं। ऐसा ही एक दौरा जो है इस साल भी कराया गया और उसमें बुरबन मरी जो है, मरी बुरबन में इनको ले जाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। उसमें क्या हुआ ये मैं अगली स्टोरी में बताऊंगा, लेकिन कहने का मतलब इस वक्त ये है कि इसके तहत जो इनकी मीटिंग तय हुई, वहाँ तय होने के बाद इनका इजलास में बहुत से दोस्तों को अगले ओहदों पर तरक्की दे दी गई, जिसमें अगर साउथ की अगर देखा जाए, पाकिस्तान में मोबाइल की शख्सियात बहुत सारी काम कर रही हैं। इनमें एक अहम नाम जो है वो नुमान मित्तला का है, जो कि एक तकरीबन 2 दहाई के करीब उनकी इस फील्ड में वक्त हो गया है और बहुत उन्होंने अपने इदारे के लिए और जिस इदारे में भी इससे कबल थे उसके लिए भी बड़ी मेहनत की, बड़ी तंगोदो करते रहे, जद्दोजहद की और एक अपना मकाम बनाया। और डीलर्स पाकिस्तान के जितने हैं उनके साथ भी उनके ताल्लुकात मजबूत हो गए। ये हेड ऑफ सेल्स साउथ की हैसियत से नुमान मित्तला काम कर रहे थे एयरलिंक के। अब इन्हें एक नई जिम्मेदारी मुजफ्फर हयात पराचा, जो इनके चेयरमैन हैं, जो इनके CEO हैं, समझ लें सब कुछ हमारे लिए तो और स्टाफ के लिए वही सब कुछ हैं। तो उन्होंने
اس بات کا فیصلہ کیا کہ نعمان مطلع کی جو کارکردگی ہے اسے دیکھ کے ہیڈ آف سیلز ساؤتھ تو وہ آلریڈی ہیں ہی، لیکن انہیں ایک اور برانڈ کا نیشنل سیلز مینیجر بھی NSM بنا دیا گیا، وہ ہے چائنا کی معروف برانڈ شاؤمی۔ شاؤمی کے متعلق آپ کو میں کئی مرتبہ آگاہی دے چکا ہوں کہ یہ دنیا کی ٹاپ 3 برانڈ میں سے ایک ہے، اور پاکستان میں ایئر لنک ان کا اسمبلنگ پلانٹ نصب کرنے میں پارٹنر ہے، اور پاکستان میں جو اسمبلڈ ہوگا وہ ایئر لنک ہی کے پلانٹ سے اسمبلنگ جو پلانٹ ہے اس کے تحت پاکستان میں، اور اس کے بعد دنیا میں مال میڈ ان اسمبل ان پاکستان کے حوالے سے سپلائی کیا جائے گا۔ تو اس کا سربراہ بنایا، اور نعمان مطلع جو ہے وہ بہرحال ایک محنتی اور جو ہے جدوجہد کرنے کے لیے اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو دوسرے ہیں وہ جواد ہیں۔ جواد کو ٹیکنو کا ہیڈ وہ لک آفٹر کر رہے تھے، سیٹ خالی ہونے کے بعد ان کو بنا دیا گیا۔ اسی طرح ملتان کے RSM عثمان صدیقی صاحب کو ترقی دے کے سیمسنگ پاکستان کا نیشنل سیلز مینیجر NSM مقرر کر دیا۔ اسی طرح خرم ضیاء صاحب کو بھی دوسری فیلڈ میں ابھی جو آنے والے برانڈ ہیں اس کی بھی آئیٹیل کے تو وہ ہیڈ ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مزید جو ہے آنے والا کوئی بھی برانڈ جو ہوگا اس کی بھی سپرویژن وہی کریں گے خرم ضیاء صاحب۔ یہ جو عثمان صدیقی ہیں یہ بڑے محنتی اور ان کے متعلق میل جول رکھنے والے، اپنی جس فیلڈ میں مطلب ملتان ریجن کو وہ ڈیل کرتے تھے وہاں کے ڈیلرز کے دکھ سکھ اور خوشیوں میں بہت زیادہ ان رہتے تھے۔ اس کا عملی ثبوت ان کی جو سوشل میڈیا ہے اس سے بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں ان سب دوستوں کو اپنے اور ایئر لنک کو کہ انہوں نے جو ہے یہ عملی طور پہ ثابت کیا کہ ترقی کا سب کے لیے ہے۔ اپنی کارکردگی بہتر بنائیے، اپنی کارکردگی سے متاثر کیجیے، اپنی کارکردگی کو امپروو کریں، اس میں آپ کو اللہ کی مہربانی شامل حال رہتے ہوئے ادارہ بھی آپ کی راہ میں پھول نچھاور کرے گا۔ تو ایئر لنک کے جو سربراہ ہیں مظفر حیات پراچا، اور اسی طرح ان کو جو ایڈوائز دینے میں ہیڈ آف ٹیلی کام ہیں میاں عرفان، دونوں کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مزید مضبوط ستون کھڑے کر دیے، جس سے ان کے اور ان کے ادارے کو اور ڈیلرز کو بڑا فائدہ حاصل ہوگا مستقبل میں۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے اور آپ کو ہر خبر بھی مل سکے۔ ثانیہ مری کے متعلق تو تقریباً ہر چینل، ہر سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ گروپ میں، جو بھی یوٹیوب پر بہت سارے آپ جو دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک خبر جو یہ ناچیز آپ کو دے رہا ہے، اللہ کی مہربانی سے ایئر لنک نے اپنے جو ساتھی ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں مظفر حیات پراچا اور میاں عرفان کی سربراہی میں، یعنی وہاں سے ان کو تفریح دورے پہ بھوربن بھیجا تھا، جس میں 18 اراکین جو ہے وہ ایک کوسٹر کے ذریعے جا رہے تھے، جو وہاں دن کے 2 بجے سے پھنسے جس مقام پر بارکوا سے تھوڑا پہلے، وہاں سے بڑی مشکلوں سے وہ کھینچ کے جب آگے بڑھے تو اسی طرح وہاں درخت گرنے کے باعث جو روڈ بلاک ہوا طوفان کے آنے کے بعد، اس میں پھنسے رہے وہ، اور رات 11 بجے کے قریب وہاں سے موو ہوئے۔ ایک ٹرالر وہ شاور کی وجہ سے ان نے روڈ کلیئر کیا تو یہ بھی یو ٹرن کر کے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی محفوظ رکھا، اسی طرح جتنے لوگ اس طوفان میں پھنس گئے تھے بڑی تعداد میں محفوظ رہے۔ لیکن یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ مری کے خاص طور پہ لوگوں نے انتہا کر دی، انتہا اس بنیاد پہ کہ جناب وہاں کے AC صاحب جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ لک آفٹر کرتے، وہ شاید اپنے گرم کمرے سے نہ نکل سکے۔ اسی طرح وہاں پر
ہوٹلوں والوں نے جو ریٹ بڑھائے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں کہ 5,000 روپے والا کمرہ 50,000 اور 60,000 روپے میں، وہ بھی رات کے 2 بجے 3 بجے 12 بجے دوسرے دن کی پیمنٹ ایڈوانس مانگ رہے تھے ایک پیمنٹ کے بعد، اور یہ پابند کیا ہوا تھا کہ صبح 9 بجے آپ کمرہ خالی کر دیں گے، جبکہ چیک آؤٹ 12 بجے کا ہوتا ہے، لیکن یہ صبح 9 بجے انہوں نے لوگوں سے کمرہ خالی کرانے کی ٹیکنگ لے لی تھی۔ اسی طرح وہاں پر جو آپ کو علم ہے کہ ایک پراٹھا 1,000 روپے کا بیچ رہے تھے، پیٹرول 500 روپے لیٹر بیچا گیا۔ اسی طرح باتھ روم کا 100 روپے اور چھوٹے پیشاب کے 50 روپے وصول کیے گئے، چین کے 2,000 روپے سے لے کے 5,000 روپے چند گز پہ چڑھانے کے لیے وصول کیے گئے، اور جس نے نہیں دیا اس کی گاڑی پہ اسکریچ اور بونٹ کو بجایا گیا۔ اسی طرح یہ بھی انڈا 250 روپے کا لوگوں کو سپلائی کیا گیا۔ پانی کی بوتل تو کین جو آپ نے ہاتھ یا منہ دھونے کے لیے 50 سے 100 روپے کا کین دیا گیا۔ یعنی لوٹ مار کی سارے ریکارڈ، یہ ناچیز دنیا کے کئی ممالک تفریحی دوروں پہ جا چکا ہے۔ ایسی تو کافروں کے پاس بھی ایسی ہم نے نہیں سنی جو انہوں نے یہاں مسلمانوں کے ساتھ کی، جو وہاں مری میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جی مری کی ہلاکتیں نہیں ہوئی، مری کے لوگ وہ کیسے ہوں گے؟ انہوں نے دروازے بند کر دیے، لوگوں کو بیت الخلا میں جانے کی اجازت نہیں تھی، بغیر پیسے دیے جو ہے نا وہ اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ وہ جو ہے اس میں کمی آ سکتی تھی۔ اگر وہ صرف ہوٹلوں میں اپنے لوگوں کو باہر ہی کھڑا کر دیتے تو تھوڑی سی سیفٹی ان کو ہو جاتی، لیکن نہیں، دروازے کھولے گئے، نہ ہی ان لوگوں کو ٹھہرایا گیا، اور وہ حشر کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب گاڑیوں میں بھائی تو اگر جب جگہ نہیں ہوگی تو گاڑی میں ہی لیٹیں گے نا۔ انتہا کی بے حسی کی انتہا، اور یہ مری کا واقعہ کوئی نیا نہیں ہے، اس سے قبل بھی وہ جو کھانے کے لیے آپ کو کوئی چیز پیش کرتے ہیں اس میں نیچے لکھ دیتے ہیں کہ 25% جو ہے نا وہ ٹپ جو ہے وہ لازمی دی جائے گی۔ اگر 10,000 روپے کا بل بن گیا، آپ کا 5,000 کا بل گیا تو 1,250 لازمی دینے ٹپ کی شکل میں۔ یہ پہلے بھی طوفان بدتمیزی وہاں پر کرتے تھے، جس پہ سوشل میڈیا میں ان کا بائیکاٹ ہوا، اور ابھی بھی بائیکاٹ کی مہمیں چل رہی ہے۔ وہ نہیں سوچتے کہ اگر شیخ چلی کی طرح وہ ڈالی کاٹیں گے تو وہ خود ہی نیچے گریں گے۔ وہ ایسا نہ ہو کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ تو توجہ دیجئے پلیز، اپنے لوگوں کو سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ صحت بھی دینے کی کوشش کیجئے۔ درخت گر گیا، یہ شاور جو ان کے آئے ہوئے تھے کہتے یہ ہے کہ جی ہم نے 1.5 ارب روپے کا منگوا۔ ارے بھائی، جو وقت پہ اٹھا نہ سکا وہ کس کام کا؟ لوگوں کو تو اذیت دی نا۔ درخت گر گیا یا پول گر گیا تو ہٹا نہیں نا، 2 دن تک رستے بند کرائی۔ یہ بیسیکلی ساری ذمہ داری تھی موٹر وے پولیس کی۔ اس کی وجہ ہے کہ اس کی گنجائش چند ہزار کی تھی، وہاں پر انٹری کر دی 1.5 لاکھ لوگوں کی گاڑیوں کی، تو وہ تو طوفان بدتمیزی ہونا ہی تھا نا۔ پارکنگ کدھر کھڑی کرتے؟ روڈوں پہ کھڑی کی نا، راستے بند ہوئے اس کے۔ یہ موٹر وے پولیس کو اور اے سی صاحب کو ذرا پوچھا جائے کہ اس کا ذمہ دار اصل ہے کون؟ اس کے ہوٹل مالکان کو جنہوں نے زیادتی کی انتہا کی، ذرا ان کے خلاف بھی تو کچھ کارروائی ہونی چاہیے نا۔ بہتر ہے وقت ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کی طرف جائیں نہیں، آگے کی طرف چلے جائیں۔ بدلیں اپنے معاشرے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی۔ بات سمجھ کی صرف اتنی سی ہے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ ایسا واقعہ ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ لوگ اپنی وہ کر رہے ہیں کہ جناب سیاسی جنگ شروع ہو چکی ہے، حکومتی لوگ جو ہے اپوزیشن کو تنقید اور اپوزیشن حکومت کے لوگوں کے اقدامات کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ لوگ جو مرنے والے ہیں وہ چلے گا، جس کا نقصان ہوا وہ اپنی جگہ ہوا۔ اس کے بعد پابندی انٹری کی ہو گئی تو 2-2.5 کلومیٹر لوگ پیدل سامان کھینچ کے لے کے گئے برف میں اپنا، وہاں سے منہ مانگے ڈام پر پنڈی لے جانے کے لیے گاڑی والوں نے جو ریٹ مانگے وہ طوفان کے سے بھی زیادہ خطرناک تھے۔ جو 1,500 روپے میں جس کو جانا تھا اس کو 15,000 روپے میں مانگے گئے۔ لوگوں نے وہ طوفان بدتمیزی کی ہے وہاں کہ اللہ ان کو پوچھے۔ لوگوں کے ساتھ زیادتی مخلوق خدا کی خدمت عین عبادت ہے۔ اللہ رب العزت مخلوق خدا کے گناہ معاف نہیں کرتا۔
तो प्लीज़ इस पर तवज्जो दें। हुकूमती वफ्द को भी चाहिए कि वो इधर उधर की बातें छोड़ के कार्रवाई करे जो लोग जिन लोगों की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अब आगे चलते हैं। रियलमी चाइना का मारू ब्रांड है और उसने अपने साउथ के डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से यूनाइटेड मोबाइल को, सेंट्रल के डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से M&P को और नॉर्थ के डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से एयरलिंक को मुकर्रर कर दिया है। अब आपको खबर ये नाचीज़ दे रहा है कि कल स्टॉक दे रहा है और सबसे पहले नंबर 1 पोजीशन पे रहा यूनाइटेड मोबाइल, जिसका स्टॉक कल दे दिया जाएगा, आज रात या कल दे दिया जाएगा। यकीनी तौर पे कल अपने साउथ के तकरीबन सारे डीलर्स को स्टॉक दे दिया जाएगा। ये भी मैं बताता चलूँ कि अब डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में है। रियलमी के जिसको चाहें वो माल दें, जिस अपने मुकर्रर करदा ही डीलर्स को वो माल देंगे। अपने MD बना रहे हैं, अपने डीलर्स बना रहे हैं, वो उन्हीं को माल फराहम कर सकेंगे रियलमी का। अब देखना यह है कि दीगर दोनों डिस्ट्रीब्यूटर इदारे कब स्टॉक अपने डीलर्स को फराहम करते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।